جی گمن صاحب بالکل. آج کیونکہ میاں نواز شریف 4 سال بعد وطن واپس پہنچے اور آج ان کی احتساب عدالت میں توشہ خانہ کیس میں پہلی پیشی تھی اور کیس ری اوپن. سپریم کورٹ کے نیب ترامیم کی فیصلے کے بعد یہ ریفرنس جو ری اوپن ہوا اور آج میاں نواز شریف اس عدالت میں پیش ہوئے. اس عدالت میں پیشی کے موقع پر دارالحکومت اسلام آباد کی پولیس نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. مسلم لیگ نون کی تمام مرکزی قیادت جو ہے وہ ٹاپ لیول کی قیادت جو ہے وہ آج کمرہ عدالت کے اندر اور باہر موجود تھی. وکلا کی ایک بڑی تعداد موجود تھی. آج نواز شریف کی جانب سے 3 متفرق درخواستیں دائر کی گئی. واضح رہے کہ یہ توشہ خانہ ریفرنس جو ہے اس میں 2 سابق وزرائے اعظم ہیں اور 1 سابق صدر، جس میں آصف علی زرداری سابق صدر اور یوسف رضا گیلانی اور میاں نواز شریف سابق وزرائے اعظم ہیں. اس نیب ریفرنس میں آج پیش ہوئے. سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دی گئی، فاروق ایچ نائک کی جانب سے جو منظور ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ یوسف رضا گیلانی خود پیش ہوئے اور ان کی حاضری لگائی گئی. مقدمے کی سماعت جو ہے وہ 20 نومبر تک ملتوی کی گئی. آج متفرق بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ نے سارا جو آن گراؤنڈ وہاں پہ معاملہ چلا اس سے بات کی. جہانگیر جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جہانگیر جدون صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کچھ انپریسیڈنٹڈ ہو رہا ہے. ہمارے رپورٹر بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جس انداز سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نیب اگر آئندہ کیس کے اوپر آئندہ جو ہیئرنگ ہے اس دوران یہ کہہ دیتے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اور یہ جو سارے کیسز تھے ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اسی دن فیصلہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، بیسک جو پرنسپل یہ ہے نا کہ دیکھنا یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک پروسیکیوشن ایجنسی کیس بناتی ہے، وہ جھوٹا بناتی ہے، سچا بناتی ہے، تو اس کو اسٹیبلش کرنا چاہیے کیس. اور یہ نہیں ہوتا کہ پروسیکیوشن ایجنسی جو ہے صرف ڈسٹرکٹ کورٹ تک، نیب کورٹ تک یا ہائی کورٹ تک کیس کرتی ہے. یہ تو دیکھیں سپریم کورٹ تک جب تک کیس الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تو جو اپوزنگ ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کی جو پروسیکیوشن ایجنسی ہے وہ ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی پرسنل انجری کا کیس ہے تو پولیس ہوتی ہے، اگر کوئی اینٹی کرپشن کا کیس ہے تو ظاہر ہے نیب ہی ہوتی ہے. اگر نیب اس کیس کو پرسیو نہیں کرنا چاہتی تو میرے خیال میں تو نیب پہ ہیوی فائن کرنا چاہیے. اور جتنا کورٹ کا ٹائم ضائع کیا ہے، جو اس کیس پہ انرجی ضائع کی ہے، تو یا یہ بتا دیں کہ ہم نے اس کو جھوٹا کیس فائل کیا تھا تو یا اس کیس کو لے کے چلیں، پھر کہیں جی نہیں جی کیس وہاں پہ سچا تھا، ہم نے تو یہ عدالت نے بات کی کہ ہمارا ٹائم ضائع نہ کریں. نہیں وہ سچا تھی اور جھوٹا ہو گیا. نہیں اصل میں سسٹم کے اندر جو لوگ تھے نا وہ لوگ نہیں رہے، اس لیے جو ہے وہ پلانٹڈ کیس اس ٹائم بنا تھا، جو پلانٹڈ کیس بنا تھا اور وہ کیس میں جان کوئی نہیں تھی. ایون فیلڈ والا کیس آپ نے کور کیا تھا نا جہانگیر صاحب، آپ تھے نا اس میں کیا ثابت کر سکتے تھے نواز شریف صاحب کے اوپر؟ میں آپ کو لیگل بات بتاتا ہوں. جو یہ آج جج کے سامنے پیش ہوئی نا بشیر صاحب نیب اس نے جو ایون فیلڈ کے اندر ججمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا جی کرپشن کا کوئی چارج ہی نہیں ہے. 9A جو 5 سیکشن ہے انہوں نے کہا جی کرپشن کا چارج نہیں ہے، صرف یہ ریفرنس جو ہے یہ چل رہے ہیں ایسٹ بیہائنڈ مینز. اور آج دن تک بتائیں چلیں آپ لیگل جو فیکچول بات ہے اسے بات کر لیتے ہیں، جھوٹا ہے سچا. کسی دنیا کی عدالت نے، سپریم کورٹ نے بھی کبھی کہا ہے جی ایک ریفرنس سے آپ 3 ریفرنس بنائیں. اگر 1 کروڑ کا کیس ہے یا 1 ارب کا کیس ہے، ایسٹ بیہائنڈ مین کا صرف 1 ریفرنس بنتا ہے، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا جی 3 ریفرنس علیحدہ علیحدہ بنائیں کہ اس میں یہ کمایا، یہ مطلب یہ آپ اگر گاڑی لیے تو گاڑی کا علیحدہ ریفرنس بنائیں، گھر کا علیحدہ بنائیں، جو فرنیچر ہے اس کا علیحدہ بنائیں. چلیں وہ بھی ہو گیا. پھر انہوں نے کہا جی مانیٹرنگ جج لگائیں، تو سیٹرڈے کو بھی رپورٹ کورٹ لگائیں، سنڈے کو بھی رپورٹ کورٹ لگائیں اور ہمیں ہر ڈے کی پروگرس بتائیں. وہ لمبی تاریخ نہیں دینی، جلدی اس کیس کا فیصلہ کریں. اس وقت کی نیب جو ہے، یہی تو جج صاحب نے کوشچن کیا ہے کہ آپ نیب وہ والی کدھر ہے جو کہہ رہے تھے جی کہ ان کو یہ ڈکلیئر کریں، ان کی سزا نہ سسپینڈ کریں. اچھا جنون صاحب، وہ یہ تو سارے حقائق ظاہر ہے جس طرح کی پروسیکیوشن ماضی کے اندر ہم نے دیکھی ابھی بھی ہے. ایک جو عام ایک اوپینین ہمارے سامنے آتی ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں مختلف اطراف سے اس کو پڑھتے بھی ہیں، کہ ایون فیلڈز عام لوگوں کی سمجھ کے لیے وہاں پہ بنیادی سوال ایک ہی ہے کہ ایون فیلڈز وہ جو فلیٹس ہیں جو ذرائع استعمال ہوئے جس طرح خریدے گئے، وہ اس کے اوپر ابھی تک وہ کلیئرٹی نہیں آ رہی کہ وہ کون سے ذرائع ہیں. آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ یہ ہیں ذرائع حضور والا. تو وہ ذرائع جو ہیں اس حوالے سے جو کلیئرٹی کو ابہام ہے وہ کہاں پہ وہ اس کا تعین ہوگا کہ جناب اعلیٰ کہ اس پیسے سے جی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو ایک دفعہ مثال کے طور پر آپ میاں نواز شریف کو چھوڑ دیں، غلام حسین صاحب آپ یا میرے خلاف کوئی ایجنسی کیس رجسٹر کرتی ہے، وہ کہتی ہے یہ جی ایسٹ بیہائنڈ مینز ہے، یہ اپنے لیونگ سے اوپر رہ رہے ہیں، یہ لگژری لائف گزار رہے ہیں،
تو اس میں سب سے پہلے ایجنسی کو جو پرائم فیشائی ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ایک بندے کی انکم ڈٹرمن کریں کہ ایک اگر ان کی فلیٹ کی مثال لے لیں کہ فلیٹ اگر 93 میں خریدے گئے ہیں یا 94 میں یا 2000 میں، تو اس وقت اس فیملی کی جس نے خریدے ہیں انکم کتنی تھی. یہ کوسچن ایجنسی کو جب پٹ اپ کیا گیا کورٹ کے اندر تو ایجنسی نے کہا جی نیب نے کہ جی ہم نے تو انکم ڈٹرمن ہی نہیں کی ان کی. انہوں نے کہا پھر آپ نے یہ ایسٹ بھی مین کا کیس کی طرح بنایا اگر آپ نے انکم ڈٹرمن نہیں کی. پھر اسی میں آج 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، پھر عدالت نے کہا جی یہ جو چارٹ ہے جدون صاحب سیدھا جواب دے کہ وہ آج تک ذرائع کیوں نہیں بتائے. سر ذرائع کا ڈٹرمن کرنا ایجنسی نے ڈٹرمن کرنا ہے یا انہوں نے بتانا ہے؟ چلے چھوڑے بھائی ٹھیک ہے. اچھا جون صاحب آگے بڑھتے ہیں، لیکن وہ آپ کو پتا ہوگا یہ کیس اس وقت بنا تھا جب شریف خاندان نے ایکسپٹ کیا تھا کہ یہ ہمارے ہی فلیٹس ہیں، ہم ہی اس کے بینیفیشل اونر ہیں. تو اس کے بعد پھر سوالات اٹھائے گئے تھے.